رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین سی وقار، گرامی قدر میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ کئی نشستوں سے جناب سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب اور فضائل، ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ مناقب کا سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ لیکن آج کی نشست میں میں جناب سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین کے نانا کی ختم نبوت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اہم عنوان ہے، اس عنوان سے آگاہی ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے کچھ تاریخیں ایسی ہوا کرتی ہیں جن تاریخوں سے آشنائی، جن تاریخوں سے واقفیت، جن تاریخوں کی پہچان اور شناخت کرانا ہم سب کی مذہبی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن تاریخوں کے ساتھ ہماری تاریخ وابستہ ہوتی ہے، کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن تاریخوں کے ساتھ ہماری شناخت اور ہماری پہچان وابستہ ہوتی ہے۔ انہی تاریخوں میں ایک تاریخ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، اور دوسری تاریخ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ ایک تاریخ میں میری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی گئی، اور دوسری تاریخ میں میری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی گئی۔ ایک تاریخ میں دشمنان وطن کو دھول چٹائی گئی، دوسری تاریخ میں دشمنان ختم نبوت کو دھول چٹائی گئی۔ ایک تاریخ میں کردار میری افواج پاکستان کا ہے، دوسری تاریخ میں کردار میرے علماء کرام کا ہے۔ ہم 6 ستمبر میں سرحدات کی حفاظت کرنے والوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم 7 ستمبر میں اسمبلی کے فلور پر
ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے والوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر ہم میجر عزیز بھٹی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہاں پر ہم مفکر اسلام مفتی محمود کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میری تاریخ کے میجر عزیز بھٹی جیسے کردار بھی ہیروز ہیں، اور میری تاریخ کے مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی جیسے کردار بھی ہمارے ہیروز ہیں۔ ہم دونوں ہیروز کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہاں، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے دشمنان وطن کے بزدلانہ حملے کو اپنی جوان مردی کے ساتھ، اپنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ ناکام بنا دیا تھا، اور 7 ستمبر ہمیں ان مردان حق کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے دشمنان ختم نبوت کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب، جب بھارتی افواج اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی طاقت، اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ، اپنے اسلحہ کے ساتھ، اپنے ٹینکوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں جنگ کا اعلان کیے بغیر ہماری بارڈر لائن کراس کر چکی تھی، اور بھارتی جرنیلوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی افواج کے ٹینک اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی پیش کریں گے۔ بھارتی جرنیلوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ 6 ستمبر کی شام لاہور کے جم خانہ میں کاکٹیل پارٹی کرتے ہوئے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ اسلامی ریاست سمجھی جانے والی ملک پاکستان کی طاقتور ریاست ہمارے قبضے میں آ چکی ہے، اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والی ریاست ہمارے قبضے میں آ چکی ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے افواج پاکستان کے جوانوں پر جنہوں نے بھارتی افواج کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا اور بھارتی افواج کو خاک اور دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، بھارتی عزائم کو خاک میں ملا کر انہیں شکست اور ہزیمت سے دوچار کر دیا تھا۔ ہاں، آپ اپنی 1965 کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیال کوٹ کے علاقے چونڈا میں لڑی گئی۔ بھارتی جرنیل طاقت کے نشے میں مست اور چور ہو کر 600 ٹینک پاکستانی سرزمین پر اتار چکے تھے، لیکن افواج پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے، 5 فیلڈ گنیں اپنے قبضے میں لے کر بہت سے بھارتی افواج کو گرفتار کر لیا۔ اس لیے آج بھی چونڈا کے مقام کو ہندوستان کے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف لاہور کے محاذ پر صرف 150 افراد پر مشتمل افواج پاکستان کی ایک کمپنی نے بھارتی افواج کے 1,500 کے دستے کو 12 گھنٹے تک پاکستان کی سرزمین پر داخل ہونے سے روکے رکھا۔ مجھے بتاؤ کہ 150 کی کمپنی کہاں پر، 1,500 کا لشکر کہاں پر؟ یہ اسلام کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کا جذبہ تھا، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ تھا۔
یہ جہاد فی سبیل اللہ کی طاقت تھی کہ 150 لوگوں نے 1500 کے لشکر کو روکے رکھا. اور 1965 کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف ایک میجر عزیز بھٹی نے بھارتی افواج کے سینکڑوں ٹینکوں کو 5 دنوں تک مسلسل روکے رکھا. میجر عزیز بھٹی ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا رہا، اور بھارتی افواج نے 17 دنوں میں 13 حملے پاکستان پر کیے. لیکن قربان جاؤں افواج پاکستان کے جوانوں پر، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ملک پاکستان کی حفاظت کی تھی اور اپنا کردار ادا کیا تھا، اپنی تاریخ رقم کی تھی. یہ ہے میرا یوم دفاع پاکستان، یہ ہے 6 ستمبر. اب میں آپ کو 7 ستمبر کی تاریخ میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ 7 ستمبر میں کیا ہوا. 7 ستمبر بڑا تاریخی دن ہے، لیکن آپ کو پس منظر جاننا ہوگا کہ اس تاریخ کا پس منظر کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر تشریف لائے ہیں. اللہ نے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے. ہاں اللہ نے نبوت کے سلسلے کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور نبوت کے سلسلے کی انتہا اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ اہم عقیدہ ہے، یہ اصول دین اور ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، اس کا یاد رکھیے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ اہم عقیدہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت سے نہیں بلکہ 100 آیات مبارکہ سے ثابت ہے. پیغمبر کے ایک فرمان سے نہیں بلکہ پیغمبر کے 210 فرامین مبارکہ سے یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے. اور اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ثوبان کی روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے واضح ارشاد فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد قیامت تلک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ میں آخری پیغمبر، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انہی 30 جھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال بر صغیر کی دھرتی پر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے پیدا ہوا. یہ انگریز کا پروردہ، انگریز کا گماشتہ، انگریز کا خاندانی وفادار تھا. فرنگی استعمار نے ہندوستان میں اپنی ساکھ کو مضبوط بنانے کے لیے، وحدت اسلامی کو پارا پارا کرنے کے لیے، جہاد اسلامی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس خود کاشتہ پودے کو، اپنے اس خاندانی وفادار مرزا غلام احمد قادیانی کو میدان میں اتارا. اور مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے 1883 سے لے کر 1908 تک متعدد دعوے کیے. کبھی اس بدبخت نے
ملہم ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اور العیاذ باللہ کبھی اس بدبخت نے آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے اکابر نے مرزا غلام احمد قادیانی کا راستہ روکا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، اور بالآخر 1908 کے اندر یہ بدبودار شخص واصل جہنم اور مردار ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا پہلا خلیفہ، اس کا پہلا جانشین حکیم نور الدین نامی شخص بنا۔ 1914 کے اندر یہ شخص بھی مردار اور واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد قادیانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، قادیانیت دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصے کو قادیانی گروپ کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ قادیانی گروپ کی سربراہی مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کر رہا تھا، اور لاہوری گروپ کی سربراہی اس کا ایک اور چیلا محمد علی لاہوری نامی بدبخت شخص کر رہا تھا۔ ہاں، یہ دو گروہ ہو گئے۔ جس وقت ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، ملک پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے حواریوں نے یہ درخواست دائر کی کہ ہماری شناخت مسلمانوں سے الگ ہے، لہٰذا ہمیں الگ ریاست دی جائے۔ یہ ملک پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت انہیں ناکامی کا سامنا ہوا، ان کی یہ درخواست منظور نہ ہوئی، تو اس وقت کے انگریز گورنر پنجاب، جس کا نام مسٹر فرانسس موڈی تھا، اس نے دریائے چناب کے کنارے ایک زمین کا ٹکڑا، ایک خطہ اور ایک مقام اپنے اس پالتو بچے کے حوالے کر دیا، مرزا محمود کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے قادیانیوں کے یہاں پر لا کر بسایا اور اس مقام کو اپنا بیس کیمپ اور ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ اسے ربوہ کہا جانے لگا، جسے آج چناب نگر کہتے ہیں۔ اور مرزا بشیر الدین محمود نے یہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ میرے آقا اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور ہمارے ملک پاکستان، ہمارے وطن عزیز کے خلاف بھی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے ربوہ میں بیٹھ کر پاکستان کے اقتدار پر قابض ہونے کا پروگرام بنا لیا، اور ہمارے صوبہ بلوچستان کو احمدی سٹیٹ بنانے کے لیے راہیں ہموار کرنا شروع کر دی گئی، اور اس کی پشت پر فرنگی استعمار کی طاقتی تھی۔ اس کی پشت پر پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا، اور یہ ظفر اللہ خان قادیانی وہ بدبخت شخص ہے جس نے داخلی اور خارجی محاذ پر مرزا بشیر الدین محمود کی مکمل سپورٹ کی۔ چنانچہ جس وقت اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، جس وقت ملک پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، جس وقت میرے آقا اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، قربان جاؤں اللہ کا اصول بھی دیکھیے کہ جس وقت اسلام کو مٹانے والے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ اسلام کے رکھوالوں کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے مرزا بشیر الدین محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی دھرتی پر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو بھیج دیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری تشریف لائے 1952 کے اندر مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے گہرے غور و خوض کے بعد تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز کیا گیا، جس تحریک ختم نبوت کی قیادت و سیادت
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرما رہے تھے، ہاں وہ مرد مجاہد فرما رہا تھا جس کی خطابت کا طوطی صرف پاکستان میں نہیں ہندوستان کے چپے چپے پر بول رہا تھا، ہاں وہ مرد کلندر تحریک ختم نبوت کی قیادت فرما رہا تھا جس کے ہاتھوں پر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بیعت کر رکھی تھی، جسے امیر شریعت کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ہاں سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی حقانیت کی آج کی دور کے سب سے بڑی دلیل، اسلام کی حقانیت کی آج کے دور کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری مسلمان ہے، جس کا اسلام لانا اسلام کی حقانیت کی دلیل، اس نے قیادت و سیادت کا صحرا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے گلے میں ڈالا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت و سیادت میں تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز ہوا، اور اس وقت کی قادیانی نواز حکومت خواجہ ناصم الدین یہ وزیر اعظم تھا، اس کی قادیانیت نواز حکومت نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت و سیادت میں چلنے والی تحریک ختم نبوت کو گولی کے زور پر کچلنے کی کوشش کی، اور اس وقت کے ایک جنرل جس کا نام عاصم خان تھا، اس جنرل نے جنرل ایوب کی ہدایت پر لاہور میں مارشل لا لگا دیا اور فدائیان ختم نبوت کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ فدائیان ختم نبوت کے سینوں میں گولیاں اتارنا شروع کر دی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت اٹھا کر دیکھی جائے، میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، میں 10 لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں 100 کی بات نہیں کر رہا، میں 1000 کی بات نہیں کر رہا، حضور کی ختم نبوت کے لیے 10,000 سرفروشان اسلام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنا خون بہا دیا، اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن آقا اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی، حضور کی عزت و ناموس پر آنچ نہیں آنے دی، حضور کی عزت کی بھی حفاظت کی، حضور کی عظمت کی بھی حفاظت کی، حضور کے تقدس کی بھی حفاظت کی، حضور کی رسالت کی بھی حفاظت کی، حضور کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کی، اپنا سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ نثار کر گئے، لیکن پیغمبر کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ 1953 تحریک ختم نبوت کے بہت سارے ایمان افروز واقعات ہیں، میں چند ایک آپ کی خدمت میں بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ جب 1953 کی تحریک ختم نبوت جاری تھی، اس وقت ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم تھا، لاہور کی سڑکوں پر آنا جرم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی ختم نبوت کے مجاہد پیدا کر دیے۔ ایک شخص باہر نکلا، اس نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، پولیس نے گرفتار کیا، پولیس نے مارنا شروع کر دیا، پولیس مارتی چلی گئی، وہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا چلا گیا۔ پولیس ایک تھپڑ مارتی، وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا، دوسرا تھپڑ مارتی، وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا، ایک ڈنڈا مارتی، وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا، دوسرا ڈنڈا مارتی، وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا۔ زخموں سے چور چور ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگایا گیا۔ جس وقت اسے گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال دیا گیا، وہ ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا، وہ ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہا۔ ماشاء اللہ عدالت کے جج کے سامنے پیش کر دیا گیا، اس نے جج کے سامنے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جج نے کہا 1 سال کی قید ہے، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا 2 سال کی قید ہے، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا کہ
3 سال کی قید ہے۔ اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جج ایک سال بڑھاتا گیا، وہ ختم نبوت کے دیوانہ وار نعرے لگاتا رہا۔ چنانچہ جج نے کہا اس کو باہر لے جاؤ، گولی مار دو۔ چنانچہ وہ دیوانہ وار رقص کر کے، جھوم کر کے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ چنانچہ جج نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا مستانہ تھا۔ وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا دیوانہ تھا۔ چنانچہ اس نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر آپ کے لیے، میرے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ صرف کلمے کی حد تک تعلق نہیں رکھتے، ہمارا تعلق عقیدت کا تعلق ہے، ہمارا تعلق پیار کا تعلق ہے، ہمارا تعلق محبت کا تعلق ہے، ہمارا تعلق جذبات کا تعلق ہے، ہمارا تعلق وارفتگی کی حد تلک ہے، ہمارا تعلق جنون کی حد تلک ہے، ہمارا تعلق دیوانگی کی حد تلک ہے۔ ہم جیئیں گے تب بھی ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ لاہور کے دلی دروازے کے باہر صبح سے ایک جلوس نکلا ہے، عصر تلک ایک شخص کے سینے میں گولیاں اتار دی گئیں، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شام کا وقت ہو چلا، آخری شخص بھی شہید کر دیا گیا۔ لاہور کے دلی دروازے کے باہر لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ شام ڈھل رہی ہے، سورج غروب ہونے لگا ہے۔ قادیانیت نواز حکومت کی بندوقیں خاموش ہو چکی ہیں۔ اتنے میں چشم فلک نے ایک منظر دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص رونما ہوتا ہے، 80 سال جس کی عمر ہے، جس نے اپنے کندھے پر 5 سال کا معصوم بچہ اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ لاہور کے دلی دروازے کے باہر آ کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جواب دیتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ ہاں بوڑھا بھی نعرے لگا رہا ہے، معصوم بچہ بھی نعرے لگا رہا ہے۔ چنانچہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز آتی ہے اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ 2 گولیاں ایک بوڑھے کے سینے میں اتر گئی، ایک معصوم بچے کے سینے میں اتر گئی۔ بوڑھے نے بھی اپنا خون پیش کر دیا، معصوم بچے نے بھی اپنا خون پیش کر دیا۔ بوڑھے نے بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا، معصوم بچے نے بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ تو قربان ہو گئے، لیکن انہوں نے دشمنان اسلام اور دشمنان ختم نبوت کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو، جب ہمارے آقا اور مولا ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مشکل وقت آئے گا، ہمارے بوڑھے بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارے جوان بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارے بچے بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارے بوڑھے بھی خون دینے سے گریز نہیں کریں گے، ہمارے جوان بھی خون دینے سے گریز نہیں کریں گے، ہمارے بچے بھی خون دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ جب بھی ہمیں ہمارے آقا اور مولا روضہ اقدس سے بلائیں گے، ہم اپنا بڑھاپا بھی قربان کر دیں گے، جوانی بھی قربان کر دیں گے، اور اپنا بچپن بھی پیغمبر کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ یہ امت مسلمہ بانجھ نہیں ہے۔ یہ حضور کے لیے کٹنا سعادت سمجھتی ہے، حضور کے لیے جانے دینا سعادت سمجھتی ہے۔ جب بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کی ضرورت پڑی ہے، میرے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی ہے، ہمارے بوڑھوں نے اپنا بوڑھا خون بھی پیش کیا ہے، ہمارے جوانوں نے اپنا گرم خون بھی پیش کیا ہے، اور ہمارے معصوم بچوں نے اپنا معصوم خون بھی پیغمبر کے لیے پیش کیا ہے۔
1953 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ کالج کا ایک نوجوان ہاتھوں میں کتاب اٹھائے کالج کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں دیکھا کہ ختم نبوت کے سرفروشان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے کتابیں ایک طرف رکھ دی، جلوس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ گولی لگ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ، جلوس میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ کتابیں اٹھاؤ، کالج کا راستہ لو، تمہارے لیے یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا ہے، آج عمل کرنے کی باری ہے۔ آج محبوب پیغمبر کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے میں جا رہا ہوں، آج میں پیچھے نہیں پلٹوں گا۔ چنانچہ وہ جلوس کی طرف بڑھا، جلوس کے اندر جا کر شریک ہوا۔ اتفاق کی بات دیکھیے، ایک گولی آتی ہے اور ران کے اوپر لگتی ہے، وہ نوجوان نیچے گرتا ہے، پولیس والا آگے بڑھتا ہے، نوجوان کو تھامتا ہے، نوجوان کو اٹھاتا ہے۔ نوجوان نے اٹھ کر پولیس والے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور شیر کی طرح گرجدار آواز میں کہا کہ ظالم، میری ران کا کیا قصور ہے؟ عشق مصطفیٰ تو میرے سینے میں موجود ہے، یہاں پر گولی مارو تاکہ میرے دل و جگر کو قرار پہنچے۔ یہاں پر گولی مارو، عشق مصطفیٰ تو میرے سینے میں موجود ہے، عشق مصطفیٰ تو میرے دل میں موجود ہے، عشق مصطفیٰ تو میرے خون کے قطرے قطرے میں موجود ہے، عشق مصطفیٰ تو میری بوٹی بوٹی میں موجود ہے، عشق مصطفیٰ تو میری ہڈی ہڈی میں موجود ہے، عشق مصطفیٰ تو میرے جسم کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ ران پر گولی کیوں مارتے ہو؟ میرے سینے میں گولی اتارو، میں اپنے محبوب کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے تھے ہمارے جان باز، ایسے تھے ہمارے مجاہد۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر اسرار احمد، مذہبی سکالر۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران میری ڈیوٹی لاہور کے میو ہسپتال میں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم چند دوست میو ہسپتال کی چھت پر کھڑے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ نسبت روڈ چوک کی طرف سے ختم نبوت کے پروانوں کا جلوس بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے اور ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہا ہے۔ چنانچہ فوج نے آ کر میو ہاسپٹل کے سامنے سرخ لکیر کھینچ دی اور اعلان کر دیا کہ جس نے اس سرخ لائن کو عبور کیا اسے گولی مار دی جائے گی۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ وہ جلوس عصمت مصطفیٰ کے نعرے بلند کرتا ہوا اس ریڈ لائن پر پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جلوس وہاں پر رکا، پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان جو غلامی رسول پر ناز کرنے والا تھا، جو غلامی رسول سے سرشار تھا، آگے بڑھا، اس نے سینہ کھولا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا اور سرخ لائن عبور کر گیا۔ دوسری طرف سے قادیانیت نواز کی بندوق سے گولی نکلتی ہے اور اس خوبصورت نوجوان کا سینہ چیر دیتی ہے۔ اسی لمحے وہ نوجوان حضور کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہوتی، اسی رفتار سے ایک اور نوجوان آگے بڑھتا ہے،
زوردار انداز میں اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور اس ریڈ لائن کو کراس کر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کو بھی خون میں نہلا دیا جاتا ہے، اس نوجوان کو بھی تڑپا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ اتنے میں تیسرا نوجوان آگے بڑھتا، ہم تیزی سے نیچے اترے۔ جب ہم نیچے اترے ہم نے دیکھا کہ وہ دو نوجوان جو ہمارے سامنے آگے بڑھے تھے، جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی، جن کے سینے میں گولیاں اتار دی گئی تھی، ان کے لاشیں ہسپتال میں لائے جا چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا جسم خون سے تر بتر ہے، لیکن ان کے چہرے غلامی رسول میں چمک رہے ہیں، غلامی رسول میں چمک رہے ہیں۔ اور پھر بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی، ڈاکٹر اسرار یہ کہتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں نوجوان آپس میں سگے بھائی بھی ہیں۔ آئے ہائے، حضور کی ختم نبوت کو جب قربانیوں کی ضرورت آتی ہے تو پھر ہم اپنے کڑی الجوان بھی دے دیتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر بار کا پیچھے کیا ہوگا۔ ایک جوان تو جا رہا ہے، دوسرا جوان اپنے گھر بار کی خبر گیری کرے گا، نہیں، ایک جوان بھی ختم نبوت کے لیے قربان ہے، دوسرا جوان بھی ختم نبوت کے لیے قربان ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے، میاں والی سے قافلے لاہور کی طرف جاتے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک قافلہ میاں والی جیسے جا رہا ہے، نوجوانوں کا قافلہ، لیکن ایک عمر رسیدہ شخص ہے، نحیف اور کمزور بدن ہے، سارا دن وہ جوتیاں گانٹتا ہے۔ ہمارے ہاں جوتیاں گانٹنے والے کو موچی کہا جاتا ہے۔ اس بزرگ کا نام فضل احمد موچی تھا۔ چنانچہ اس نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنا بڑھاپا پیغمبر کی ختم نبوت پر قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی لاہور کی طرف لے چلو۔ لوگوں نے سمجھایا، اس نے کہا کہ نہ بھائی نہ، میں تو حضور کے لیے کٹنا چاہتا ہوں، حضور کے لیے مرنا چاہتا ہوں، یہ بڑھاپا حضور کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت ان کے جذبے کو دیکھا گیا، جس وقت پیغمبر کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت اور محبت کو دیکھا گیا، انہیں بھی لاہور لے جایا گیا۔ لاہور میں جس وقت پہنچے یہ سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے، مارشل اللہ عدالت کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا۔ چنانچہ مارشل اللہ عدالت نے جوانوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی، اور اس بوڑھے شخص کے اوپر جس وقت مارشل اللہ عدالت کے جج کی نظر پڑی، دیکھا کہ نحیف اور کمزور بدن ہے، عمر رسیدہ شخص ہے، چنانچہ کہا کہ اس کی سزا 5 سال ہے۔ کتنی سزا ہے بھائی؟ 5 سال۔ لیکن وہ بوڑھا شخص بگڑ گیا، رونے اور چیخنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جج نے سمجھا شاید یہ اپنی سزا کم کرانا چاہتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کتنی سزا کر دی جائے، اس نے کہا کہ میں حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کم عمر لوگوں کو آپ نے 10 سال کی سزا سنائی ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، مجھے بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے 10 سال قید کی سزا سنائی جائے۔ 5 سال مجھے گوارا نہیں ہے، 5 سال قید کو میں قبول نہیں کرتا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگاؤ، جس قوم کے بوڑھوں کا پیغمبر کی عزت و عظمت کے لیے قربان ہونے کا اتنا جذبہ ہو، اس قوم کے جوانوں کے جذبے کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ انیس سو 53 کی تاریخ کی یہ لازوال قربانیاں، یہ جد و جہد، یہ لاشیں، یہ بہتا ہوا خون ہمیں 1974 7 ستمبر میں یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو،
جو قربانی اللہ کے لیے پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ کے لیے پیش کی جاتی ہے، دین کے لیے پیش کی جاتی ہے، اللہ اس قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ وہ قربانیاں ضرور رنگ لاتی ہیں۔ چنانچہ ان قربانیوں کی برکت سے اللہ نے اہل اسلام کو 1974 7 ستمبر کا تاریخی دن نصیب فرمایا، اور 7 ستمبر 1974 کا بھی ایک پس منظر ہے۔ میں وہ مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ 22 مئی نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلباء معلوماتی، سیاحتی اور تفریحی دورے پر چناب نگر کے راستے سے پشاور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر قادیانی گماشتوں نے اپنا لٹریچر ان کے درمیان تقسیم کرنا چاہا۔ انہوں نے لٹریچر لینے سے انکار کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت پیش کی اور حضور کی ختم نبوت کے نعرے بلند کیے۔ چنانچہ قادیانیوں کو ملال ہوا۔ جس وقت قادیانی گماشتوں کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان 29 مئی کو واپس آ رہے ہیں، چنانچہ یہ نشتر آباد ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر ٹرین کو رکوا کر طلباء کے اوپر حملہ کر دیا، لاٹھیوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ، ہاکیوں کے ساتھ، طرح طرح کے اسلحہ کے ساتھ 30 طلباء کو شدید زخمی کر دیا۔ ہاں، اس تشدد کی مذمت میں ایک تحریک چلی، اور وہ ایسی زوردار منظم انداز میں تحریک چلی، اس سے پہلے ایسی تاریخ کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی سے لے کر شمالی علاقہ جات تک اور بولان سے لے کر درہ خیبر تک سارے لوگ متحد ہو گئے، یک زبان ہو گئے۔ ایک ہی مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ مطالبہ کیا تھا؟ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کی حکومت نے اہل پاکستان کا مطالبہ تسلیم کیا۔ حکومت اس احتجاج کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور اس وقت کے ایوان اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں معمول کی کارروائی روک کر قادیانیت کے مسئلہ پر بحث کرائی گئی، اور 28 دنوں تک مسلسل یہ بحث ہوتی رہی۔ اور 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں ہوئیں، 28 اجلاس ہوئے 2.5 ماہ کے دورانیہ میں۔ اور صرف ایسا نہیں کہ یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، بلکہ اس وقت قادیانیت کے دونوں گروپوں، قادیانی اور لاہوری گروپ کو اسمبلی میں پیش ہو کر اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ قادیانی گروپوں نے تحریری انداز میں بھی اپنا موقف پیش کیا، زبانی انداز میں بھی اپنا موقف پیش کیا۔ جس وقت قادیانی گروپوں نے اپنا محضر نامہ قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا، اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرفروشان نے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین نے امت مسلمہ کے موقف کے نام سے اپنا موقف بھی قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا، اور قادیانیت نے جو تحریری شکل میں اپنا محضر نامہ پیش کیا تھا، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے شکوار قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ان کے سوالوں کا جواب دیا، ان کے کفر کو ننگا کیا، ان کے دجل کو آشکارا کیا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، قادیانیت کے مذہبی اور سیاسی لٹریچر کو اکٹھا کر کے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، شہید اسلام مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا۔ اسمبلی کے باہر سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اسمبلی کے باہر خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حیات، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جالندری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کار نے تحریک ختم نبوت کو بام عروج تلک پہنچایا، اور اسمبلی کے ایوان میں
نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اور بریلوی مکتب فکر کے عالم دین شاہ امن نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کے سرکردہ رہنما پروفیسر عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے ایوان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ میرے کچھ اکابرین نے اسمبلی سے باہر جنگ لڑی اور کچھ اکابرین نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑی۔ اللہ نے اہل اسلام کو کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے اہل اسلام کو کامرانی نصیب فرمائی۔ 7 ستمبر یہ وہ مبارک لمحہ تھا جو اللہ نے فضل و کرم سے اہل اسلام کے حصے میں لکھ دیا تھا۔ 7 ستمبر کی تاریخ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے جد و جہد کی تھی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے اپنا خون پیش کیا تھا۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر جیلوں میں گئے۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے ہر قسم کی قربانیاں پیش کی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے دن رات جد و جہد کی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جد و جہد کی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے 13 سالی کے باوجود سید انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند سے چل کر آپ کے بہاولپور کے شہر کی عدالت میں پہنچے تھے۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے خلیفہ غلام محمد بیماری اور 13 سالی کے باوجود اونٹ کے کجاوے میں بیٹھ کر بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے جد و جہد کی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس کے لیے میرے اکابر دعائیں کرتے رہے، جس کے لیے میرے اکابر الہاء زاری کرتے رہے، جس کے لیے میرے اکابر کی راتوں کی سسکیاں تھی، راتوں کی آہیں تھی، راتوں کے سجدے تھے، راتوں کی عبادات تھی۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا۔ کون سا مبارک لمحہ؟ 7 ستمبر کی تاریخ ہے اور شام کے 5 بج رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے اسمبلی کے فلور پر یہ بل پیش کر دیا جس بل کے اندر تھا ختم نبوت کے منکرین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ختم نبوت کے منکر اور غدار ہیں۔ چنانچہ جس وقت یہ بل پیش کیا گیا اس وقت سپیکر قومی اسمبلی کی کرسی پر صاحبزادہ فاروق علی براجمان تھے اور انہوں نے اس وقت قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے پورا نصف گھنٹہ اس بل کی تائید کے اندر بیان کیا، تقریر کی۔ آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر وہ تقریر محفوظ ہے اور قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اس بل کی تائید کی۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا۔ خدا کی قسم یہ بڑا مبارک لمحہ ہے، عجیب لمحہ ہے۔ جس وقت اس وقت کے قومی اسمبلی کے ایوان میں 130 ارکان اسمبلی موجود تھے، 130 ارکان اسمبلی کے 130 ارکان اسمبلی، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا ہاتھ نیچے نہیں کیا، حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا ہاتھ بلند کر دیا، حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور اس وقت چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ مرزائیت ہار گئی، میرے حضور کی ختم نبوت جیت گئی۔ مرزائیت ہار گئی، حضور کی ختم نبوت جیت گئی۔ اور چشم فلک نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی رات شام 7:30 بجے عبدالحفیظ پیرزادہ نے یہی بل سینٹ کے ایوان میں بھی پیش کر دیا۔ سینٹ کے اندر بھی ختم نبوت کا غدار کوئی نہیں تھا، سب میرے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کے رکھوالے تھے، سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کسی نے اس بل کی مخالفت کے اندر اپنا ووٹ نہیں دیا۔ چنانچہ متفقہ یہ بل پاس ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رات کے 8 بج رہے تھے، ختم نبوت کے سرفروشان
ریڈیو کے اوپر اپنے کان دھرے بیٹھے تھے. 8 بجے کا خبرنامہ نشر ہوا اور 8 بجے کے خبرنامہ میں یہ خبر دی گئی کہ اہل اسلام کو مبارک دی جاتی ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے، پاکستان کے ایوان بالا نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے. چنانچہ یہ وہ خبر تھی جو مسلمانوں کے دلوں میں اتری اور سرور کا باعث بنی. چنانچہ سرفروشان اسلام اٹھے، ختم نبوت کے مجاہد اٹھے، ختم نبوت کے پروانے اٹھے اور انہوں نے اپنی جبین نیاز شکرانے کے طور پر اپنے رب کے سامنے جھکا دی، اپنے رب کے سامنے جھکا دی. اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے مرزائیت، قادیانیت دفن ہو چکے تھی اور ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا پرچم بلند ہو چکا تھا. اب میں یہاں پر ایک اور بات کرنے لگا ہوں، آپ بھی میری وہ بات توجہ سے سنیے گا. وہ ایک درد دل ہے، وہ ایک پیغام ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. میں آج کے اس مبارک اجتماع کی مناسبت سے دشمنان اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دشمنان ختم نبوت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دشمنان اصحاب پیغمبر و اہل بیت اطہار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کی عزت و عظمت کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کے تقدس کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کی عفت کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کے گھرانے کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کے یارانے کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کے اصحاب کی، جس وقت بات آئے گی میرے پاک پیغمبر کے اہل بیت اطہار کی، جس وقت بات آئے گی وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی، جس وقت بات آئے گی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی، ہم اپنا کچھ بچا کر نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ پیغمبر کی عزت و عظمت کے لیے قربان کر جائیں گے. اور دشمنان اسلام کو، دشمنان ختم نبوت کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، اگر آج بھی تم نے میرے پاک پیغمبر کی عزت و عظمت پر حملہ کیا، میرے پاک پیغمبر کے تقدس پہ حملہ کیا، میرے پاک پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کیا، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر حملہ کیا، تو ہم میں سے ہر ایک شخص عطا اللہ شاہ بخاری بن جائے گا، ہم میں سے ہر ایک شخص احمد علی لاہوری بن جائے گا، ہم میں سے ہر ایک شخص خواجہ خان محمد بن جائے گا، ہم میں سے ہر ایک شخص مفتی محمود بن جائے گا، ہم میں سے ہر ایک شخص غلام غوث ہزاروی بن جائے گا. اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں دشمنان اصحاب پیغمبر و اہل بیت اطہار کو، اگر تم نے آج میرے پیغمبر کے گھرانے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، میرے پاک پیغمبر کے یارانے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، آج تم نے صدیق کی صداقت پہ حملہ کیا، فاروق کی عدالت پہ حملہ کیا، عثمان کی سخاوت پہ حملہ کیا، علی کی شجاعت پہ حملہ کیا، حسنین کی شجاعت پہ حملہ کیا، حسنین کریمین کی شہادت پہ حملہ کیا، امیر معاویہ کی سیاست پہ حملہ کیا، تو پھر یاد رکھیے تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص حق نواز بن جائے گا، ضیاء الرحمن بن جائے گا، اعظم اور ایثار بن جائے گا، مولانا حیدری بن جائے گا. ہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں ملک پاکستان کے دشمنوں کو، اگر تم نے
ہماری نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تب بھی ہم مقابلہ کریں گے، ہماری جغرافیائی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تب بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر کوئی شخص آج میرے پاکستان کی سرحدات پر حملہ آور ہوگا تو ہم 1965 کی تاریخ دہراتے ہوئے میجر عزیز بھٹی بن جائیں گے، میجر منیر بن جائیں گے، میجر فخر عالم بن جائیں گے، کرنل عبد الرحمن بن جائیں گے، ایم عالم بن جائیں گے۔ اگر کسی نے پاکستان کے مدارس کے اوپر حملہ کیا، اسلامی تشخص کے اوپر حملہ کیا، میری داڑھی اور پگڑی پر کسی نے حملہ کیا، اگر اسمبلی سے پاس ہونے والے بلز کے اوپر کسی نے حملہ کیا، اگر 1974 کے اندر بننے والے آئین کے اوپر کسی نے حملہ کیا، اگر توہین رسالت کے بننے والے قانون 295 کے اوپر کسی نے حملہ کیا، اگر پاکستان کے مدارس اور مساجد پہ اوپر کسی نے حملہ کیا، میرے اسلامی تشخص پر کسی نے حملہ کیا، پھر یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک شخص شیخ سلیم اللہ خان بھی بنے گا، فضل الرحمان بھی بنے گا۔ ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر ختم نبوت کے محاذ پر کوئی قیادت کرتا ہوا نظر آئے گا، اسمبلی کے فلور پر اسلام کا مقدمہ لڑتا ہوا نظر آئے گا، پاکستان کے اندر اسلامی تشخص کی کوئی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ اگر مذہبی لیڈر ہوگا ہم اس کو تب بھی اپنا رہبر و رہنما مانیں گے، وہ سیاسی لیڈر ہوگا ہم تب بھی اس کو اپنا رہبر و رہنما مانیں گے۔ آج لوگ اختلافات کی بات کرتے ہیں، آج درمیان میں لکیریں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک پاکستان میں اگر ختم نبوت کی حفاظت ہے، آئین ختم نبوت کی حفاظت ہے، اگر آج ملک پاکستان میں قادیانیت غیر مسلم ہیں، آج اگر قادیانیت ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی، ہم نے ان کو زمین بوس کر دیا ہے، اگر ملک پاکستان میں اسلامی تشخص کی حفاظت ہے، توہین رسالت کے قانون 295 کی حفاظت ہے، تو یاد رکھیے اس کے پیچھے وہ اسمبلی کے علماء ہیں جنہوں نے ہر فورم کے اوپر یہ جنگ لڑی ہے۔ کل یہ جنگ مفتی محمود نے لڑی تھی، آج یہ جنگ اس کا فرزند مولانا فضل الرحمان لڑ رہا ہے۔ ہم مفتی محمود کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فضل الرحمان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے مفتی محمود کا بھی ساتھ دیا، ہمارے اکابر نے مولانا فضل الرحمان کا بھی ساتھ دیا۔ ہاں آج اگر کوئی شخص سیاسی اختلاف رکھتا ہے رکھے، آج یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہم کسی کی عبادت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ختم نبوت کا کام کرنا یہ ہماری عبادت ہے۔ آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ختم نبوت کی کانفرنسیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان اس میں ختم نبوت کی بات کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان اس میں شرکت کرتا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ سیاسی عالم دین ہو کر اس کا کیا کام ہے ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے؟ عقل کے اندھو، کیا تم سے وہ پوچھ کے عبادت کرے؟ کیا نماز بھی ہم سے پوچھ کر پڑھے؟ ختم نبوت کی حفاظت بھی ہم سے پوچھ کر کرے؟ تمہارا سیاسی اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ پر رکھو۔ جس وقت ختم نبوت کی بات کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا ساتھ دو، آپ اس کے حامی بن جاؤ، اس لیے کہ ہر دور حکومت میں اس آئین کے اوپر اغیار نے حملے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی پی ڈی ایم کے دور میں یہ جو کثرت سے بل پاس ہو رہے تھے، اس میں ایک بل ایسا بھی تھا جو قادیانیت کی ہمنوائی میں تھا، اسی دور حکومت میں، جو ابھی پچھلا دور حکومت تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، اسی دور حکومت میں۔ لیکن جس وقت مولانا فضل الرحمان کو علم ہوا اسمبلی سے پاس ہو جانے والا بل سینٹ کے ایوانوں سے باہر اٹھوا دیا گیا۔ آخر ان لوگوں کو ہماری حمایت کی ضرورت ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔